میں یہ جاننا چاہوں گا اس مرحلے پر کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کیا کوئی ایسی پابندی ہے کہ نہیں جناب جوائنٹ فیملی سسٹم ہی میں رہنا ہے؟ کیا احکامات ہیں، کیا اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو چونکہ اس زمانے میں مکان ہی بہت ہی مختصر سے بنائے جاتے تھے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ عظمت کے اعتبار سے آج کی بڑی بڑی بلڈنگوں سے وہ افضل اور اعلیٰ ہیں، تو اس میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب بچے کی شادی ہوتی تو اس کا الگ گھر ہوتا تھا اور وہ اس میں رہتا تھا، لیکن اس اعتبار سے کہ اجسام یا ابدان متفرق تھے لیکن وہ اس طرح کلوز تھے رشتہ داری کے اعتبار سے، صلہ رحمی کے اعتبار سے، کہ دور رہنے کے باوجود بھی ایک جوائنٹ فیملی محسوس ہوتے تھے۔ پھر جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا تو پھر لوگوں کے ہاں یہ تھوڑا رہائش میں تبدیلی ہوئی اور جوائنٹ فیملی کا وہ تصور آیا کہ ایک ہی بلڈنگ کے اندر یا ایک ہی پورشن کے اندر مختلف کمروں میں 2-3 بھائی مختلف فیملیز رہ سکتی ہیں۔ تو اولاً تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ابتدائی اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن بعد میں ہے۔ اس لیے فقہاء اسلام نے بعض مسائل میں لکھا کہ اگر شوہر کے گھر والے زوجہ کو بہت ہی زیادہ تنگ کریں اور ان میں آپس میں کمپرومائز کی کوئی صورت نہ بنے تو وہ بالکل الگ رہائش بھی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تصور موجود ہے، لیکن وہی کہ مطلب بعد کے اعتبار سے پہلے نہیں۔ شوہر افورڈ کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو، دونوں صورتوں میں؟ جی، شوہر اصل میں اصل تو جو الگ رہائش کا تصور ہے نا وہ یہ ہے عورت کو کہ شوہر اپنے گھر میں ہی، یعنی جو پورا اس کا جوائنٹ فیملی ہے اس میں ایک روم اگر دے دیتا ہے کہ وہ اندر سے کنڈی لگا سکتی ہے، اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہے، اور جب کبھی وہ میکے جائے تو باہر تالا لگا کر جا سکتی ہے، جو اگر لگ جائے تو سانس نہیں چھوڑے گی اس کو، بولتے چور سمجھتی ہے ہمیں، تالا لگا کر جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے چیک کیوں کیا تھا کہ تالا لگا کر گئی ہے؟ یہ بھی قابل توجہ بات ہے۔ تو بہرحال یہ اگر افورڈ کر سکتا ہے تو الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کل کے دور کے اعتبار سے بھی اگر پورے فیملی 4-5 فیملی رہ سکتی ہیں، لیکن بیٹا بغیر کسی قلبی رنجش کے والدہ کو راضی کر کے اجازت لے کے الگ رہائش رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ مطلب ایک عجیب تصور قائم ہو گیا ہے کہ وہ پہلے تو جیسے شادی ہونے لگتی ہے تو کچھ بڑی بوڑھیاں آ کر وہ ماں کو سمجھانے لگتی ہیں کہ ذرا ہوشیار رہنا، آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہیں، یہ سوشل میڈیا اور ڈرامے ورامے دیکھ کے تیز ہو چکی ہیں۔ پھر وہ بھیانک سا تلخ جو تجربات ہوتے ہیں ان کے مشاہدات بلکہ کہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی، بیوی لے اڑی، فلاں کی شادی وہ بھی، تو وہ ماں ہولنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پہلے ہی کہتی ہے کہ بھائی میں نہیں جانے دوں گی علیحدہ۔ تو اگر بچہ علیحدہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اس کو شرعی لحاظ سے اس کی تربیت ہے اور وہ گھر میں آتا ہے، ماں باپ کا حق پورا کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کا شان نزول علیحدہ ہے، اس کے مقصود علیحدہ ہیں، لیکن اس کا حکم بہت عام رکھا گیا کہ اگر سب مل کر رہ سکتے ہوں تو بہت ہی اچھا ہے۔ جیسے کہ آپ کے کویسچن میں ہے کہ فوائد اور نقصانات کیا ہیں، تو فائدے بھی اس کے بہت سارے ہوتے ہیں کہ آپ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو چور یا ڈاکو اترتے ہوئے گھر میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس کے علاوہ ایک مضبوطی نظر آتی ہے، تو کبھی جو محلے والے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا بات کرتے ہیں، 4-5 بھائی رہتے ہیں، سناؤ کہ جھگڑا وگڑا ہو سب مل کر آ جائیں گے تو یہ بھی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے۔ پھر اخراجات میں کمی آ جاتی ہے، اگر ایک ہی میٹر لگا ہوتا ہے سوئی گیس کا یا بجلی کا تو وہ شیئرنگ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی وغیرہ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک گائے لے آتے ہیں، اس میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر اگر واقعی دلوں میں پیار محبت ہے تو پھر ایک بہت ہی پیارا ماحول ہوتا ہے، افطار میں پورا خاندان بیٹھا ہو، ماں والدہ ہیں، بہویں ہیں، تو ایک بہت ہی پیارا ماحول ہوتا ہے۔ جی ہاں، پھر ایک دوسرے کو سپورٹ ملتی ہے کہ ایک بھائی اگر بیمار ہو گیا دوسرا بھائی سنبھالے گا، ایک باہر چلا گیا اس کی فیملی کو سنبھال لیتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا، میں کہیں گیا ہوا تھا تو ہمارے بھائی نیچے رہتے تھے، میں اوپر پوشن میں رہتا تھا، تو وہ بچے کے چوٹ لگ گئی، اب میں تو تھا نہیں، اس کا سرور پھٹ گیا تھا تو وہ بھائی لے کے چلے گئے۔ تو یوں ہوتا ہے کہ پھر بڑی سپورٹ ہوتی ہے، مورل سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھائی ویک ہوتا ہے مالی اعتبار سے تو باقی سب چونکہ قریب ہوتے ہیں، کلوز ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ اور نقصانات کے پہلو، نقصانات جو ہے وہ صرف اتنے ہیں مختصر الفاظ میں کہ اس میں آج کل جو ہمارے ہاں صورتحال ہو رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عدم برداشت کا مادہ نہیں رہا، یہ برداشت کا مادہ نہیں رہا تو عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اور پھر مطلب یہ ڈرامے وغیرہ نے ہماری بہنوں کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اطراف میں آ کر نہیں چاہتے کہ یہ مل کر ایک خوشحال فیملی ہو۔ وہ جب آ کے عورتیں اس طرح کی جو جیلس عورتیں ہوتی ہیں مشاہدہ کرتی ہیں نا کہ سب مل کر، کسی کے چہرے پہ غم نہیں، صدمہ نہیں، ٹینشن نہیں، کوئی منہ بنا کر نہیں بیٹھا، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے، تو اس کو خراب کرو۔
پھر وہ کرتی ہیں خراب، کاروائی شروع ہوتی ہے وہاں سے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ نفاق پیدا ہوتا ہے. اچھا. بہو آ کے کہہ رہی ہوتی ہے امی جان ساس کو، امی جان چائے بناؤں آپ کو، دھیرے دھیرے میں کہہ رہی ہوتی ہے بڑھیا منع تو کرے گی نہیں، منع نہیں کرے گی. اور ساس بھی کہتی ہے ہاں لاؤ میرے لیے اور بسکٹ بھی لے کر آؤ، بسکٹ بھی لے کر. اور ایسا کرنا کہ ذرا وہ بھی اور تھوڑا ساس بھی چیز بھی بالکل بنا سوچ رہی دینا، دیکھتی پکوڑے بھی لاتی بنا نہیں دینا لاتی. ساتھ میں. ساس بھی کہتی ہے جب میں تجھے بتاتی ہوں پھر. بتاتی. اور پھر وہ ساس جو ہوتی ہے وہ یہ میری بہو ہے ماشاءاللہ بیٹی ہے، اور دل دل میں کہہ رہی ہوتی ہے بھی چلے جائیں پھر میں تجھے بتاتی ہوں ذرا. یہ جو ایک نفاق کی صورت آتی ہے کہ ظاہر میں اظہار محبت اور دل میں نفرت، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی. پھر اگر جھگڑا پھڈا ہو جائے، بچوں کے اوپر بڑے لڑ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات کے اندر گروپنگ بنا لیتے ہیں، بعض اوقات تو سگے بھائی بہنوں میں گروپنگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھابھیوں وغیرہ کے اندر گروپنگ ہو جاتی ہے اور ایک میدان جنگ سج جاتا ہے. اور اتنی سیاست کہ اگر ان کو ملک دے دیا جائے تو شاید ملک کے اندر بھی یہ بیڑا غرق کر کے چلا ہی لیں گے. گھر کے اندر سیاست ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اچھائی بھی پیدا ہوتی ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ سب مل کر رہ سکتے ہیں پیار محبت سے تو جوائنٹ فیملی سسٹم بیسٹ سسٹم ہے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، روزانہ جھگڑا پھڈا، لڑائی مار کٹائی، نہ ادب نہ احترام، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پہ شفقت، اس سے بہتر یہ ہے کہ دل میں محبت رکھتے ہوئے سیپریٹ ہو جایا جائے اور شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے میل جول ترک نہ کیا جائے.